مشکات شریف میں حدیث موجود ہے، ایک صحابی نے بڑے درد کے ساتھ عرض کیا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کافر تو معاذ اللہ آپ کا نام بگاڑ بگاڑ کے لینے لگے۔ ان کا خیال یہ ہے کہ اگر ہم محمد بھی کہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اس کا تو معنی ہی ہے جس کی بار بار تعریف کی جاتی ہے، اور ہم محمد بھی کہیں اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ طعن و تشنیع بھی کریں، نقل کفر نہ باشد، تو انہوں نے اس طرح کیا ہے کہ وہ باپ کا نام بگاڑ بگاڑ کے لیتے ہیں، اور کوئی کسی معاذ اللہ بگڑے ہوئے نام سے آپ پر طعن و تشنیع کرتے ہیں تو محبوب فرمانے لگے یشتمیون مزمما ویلعنون مزمما وانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ فرمایا وہ کسی مزمم کو گالیاں دیتے ہوں گے، کسی مزمم کو برا بھلا کہتے ہوں گے، وہ میں نہیں ہوں، میں تو محمد ہوں۔ ہماری نہیں بات ہو رہی، یہ وفاداری کی علامت ہے۔ یہاں ہمارے ہاں یہ ماحول بن جاتا ہے کہ یعنی وہ دو لوگ پیچھے کھڑے ہیں، وہ بیچارے تو اپنی بات کر رہے ہیں اور میں مفت میں پریشان ہوں کہ میرے خلاف کر رہے ہیں۔ وہ بھائی وہ بیچارے مصروف ہیں، ان کو بڑے کام ہیں، زندگی بڑی بیزی ہے، بڑا سارا کام کرنے والا ہے، کام نہیں لوگ کرتے، ادھر ادھر الجھتے ہیں، اور پھر سارے معاشرے کو ساتھ لے کے چلنا، اور یہ کہ سب کی گڈ بک میں رہنا یہ ویسے بھی ضروری نہیں۔ سارے ہی آپ کو ٹھیک کہیں، سارے ہی آپ کی تعریف کریں، کیوں جی؟ کیا ضرورت ہے اس کی؟ یہ تو ایک الجھاؤ ہے، سارے لوگ کہاں تعریفیں کرتے، سارے مسلمان ہو گئی دنیا، رب رسول کی تعریفیں سارے کرنے لگ گئے، تو آپ کو کیا شوق چڑھا ہے کہ مجھے سب کی گڈ بک میں رہنا ہے؟ کوئی حرج والی بات نہیں۔ اگر کسی وقت کوئی تنقید بھی کرتا ہے تو آپ اپنے آپ کو اتنا وراء الورا کیوں سمجھتے ہیں؟ بلکہ بزرگ تو فرماتے ہیں کہ اپنے مخالفین کی باتیں غور سے سننی چاہیے، دوستوں کی نہیں، مخالفین کی، اس لیے کہ وہ تو آپ کی غلطی ڈھونڈ ڈھونڈ کے لائیں گے، آپ کو ٹھیک ہونے کا موقع دیں گے۔ وہ والی بات تو اپنے نے کرنی نہیں، تو آپ پر تنقید کرنے والا تو کئی دفعہ آپ کو مزید نکھرنے کا موقع دیتا ہے، مزید بہتر ہونے کا موقع دیتا ہے، آپ کے رستے کی صفائی کا سبب بنتا ہے۔ تو جو عرض کر رہا ہوں اس پر غور فرمائیے، اللہ کے بندے وزادار ہوتے ہیں، الجھاؤ نہیں، اور اگر کبھی کوئی جاہل الجھنا بھی چاہے تو وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، وہ جاہلوں سے الجھتے نہیں ہیں، سلام کر کے گزر جاتے ہیں۔ وہ درویش نے لکھا ہے ایک دفعہ جنگل کے دو جانور گدھا اور گھوڑا آپس میں بحث کرنے لگے۔ گدھا کہتا تھا کہ آسمان کا رنگ کالا ہے، اور گھوڑا کہتا تھا نہیں نیلا ہے۔ تو اس پر گھنٹوں بحث ہوئی۔ یہ بحث مطلب لوگ کسی بھی بات پہ بحث شروع کر دیتے ہیں، پر انہوں نے بھی گھنٹوں بحث کی۔ گدھا کہنے لگا آسمان کا رنگ کالا ہے، اور گھوڑا کہنے لگا نہیں نیلا ہے۔ دیر تک اس پر بحث ہوئی، جب وہ بحث جھگڑا بن گئی تو پھر طے یہ پایا کہ جنگل کا بادشاہ تو کہ شیر ہے، لہذا شیر سے فیصلہ کرا لیتے۔ دونوں شیر کے پاس گئے، شیر نے بات سنی دونوں کی اور کہا کہ گھوڑے کی بات ٹھیک ہے، آسمان کا رنگ نیلا ہی ہے، لیکن فیصلہ میرا یہ ہے کہ بات بھی گھوڑے کی ٹھیک ہے اور گھوڑے کو عمر قید کی سزا بھی ہے۔ تو گھوڑا سراپا احتجاج ہو گیا، اس نے کہا بادشاہ آپ کا فیصلہ تاریخ میں انوکھا فیصلہ ہے کہ جس کی بات درست ہے سزا بھی اسی ہے، یعنی آپ اعتراف کر رہے ہیں کہ جو میں کہہ رہا تھا میری رائے میرا موقف درست ہے، اور آپ میرے لیے سزا کا اعلان کر رہے ہیں۔ تو شیر مسکرایا، اس نے کہا کہ ارے بیوقوف، سزا اس بات پر نہیں دے رہا کہ تیری بات غلط ہے کہ درست ہے، سزا تو اس بات پر دے رہا ہوں کہ تو نے گدھے سے بحث شروع کر دی۔ تجھے کسی نے بتایا نہیں یہ گدھا ہے، گدھوں سے بحث ہے، تو اس بات پر تجھے سزا ہونی چاہیے کہ تو گدھے سے بحث کر رہا ہے۔
اور میں نے طے کیا ہے کہ تجھے عمر بھر جیل میں رکھا جائے، تجھے احساس ہو کہ تو ضائع کر رہا ہے اپنی زندگی قدروں سے بحث کر۔ تو میرے عزیز یاد رکھیے گا، الجھاؤ نہیں۔ اگر آپ نے کوئی کام کرنا ہے، اگر زندگی میں کوئی آپ کا ٹارگٹ ہے، اگر آپ نے کسی ہدف کا تعین کر رکھا ہے، پھر آپ شور و غوغا نہ سنیں، پھر آپ آگے بڑھیں، پھر آپ جد و جہد کریں، پھر آپ اپنے سفر کو جاری رکھیں، پھر آپ کوششیں اور کاوشیں کریں، پھر آپ اپنے سفر کے لیے ذرا وقت پر نکل آئیں۔ میں آج ایک ڈیڑھ گھنٹہ زیادہ وقت، چونکہ دھند بڑی زیادہ تھی تو میں تھوڑا زیادہ وقت لے کے گھر سے نکلا ہوں، اس لیے کہ سارا شیڈول دن بھر کا اس کو لے کے چلنا ہے۔ جب آپ کا سفر دور ہو تو پھر ذرا صبح جلدی اٹھ جانا چاہیے، لیکن اگر آپ آرام کر رہے ہیں، آپ ایک دوسرے سے موسم پوچھ رہے ہیں، اگر آپ سوچ رہے ہیں اور آپ محکمہ موسمیات کو دیکھ رہے ہیں، تو پھر تو آپ کمزور ہو جائیں گے۔ اگر آپ کو سفر کرنا ہے اور ہدف آپ کا طے ہے کہ آپ کو کہاں جانا ہے، پھر آپ نکلیں۔ جو گھر سے نکلتے ہیں انہیں منزل میں لے جایا کرتے، لیکن جو ساری زندگی یہ دیکھتے رہتے ہیں کہ پہلے ساری دنیا میرے نعرے لگائے، پہلے سارے میری گڈ بک میں آ جاؤ، سب کی گڈ بک میں آ جاؤں تو پھر میں چلوں گا، تو یہ درست نہیں۔ الجھاؤ نہیں، اللہ کے بندوں کی زندگیوں میں الجھاؤ۔ اچھا، کبھی کو الجھنا چاہے بھی نا تو مزیدار لوگ ہوتے ہیں، وہ اپنے وقت کو بچاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں بھائی میں مجھے کام بڑے ہیں، مصروفیت بڑی، میری ذمہ داریاں بڑی، میری ڈیوٹیاں بڑی، اور ذرا سی بات پہ الجھ جانا، پھر اپنا سٹیٹس اس طرح کا بنا لینا کہ اس نے بات کی ہے تو کیوں کی ہے، تو پھر اس کی ضرورت کیسے ہوئی، تو پھر میں نے پوچھ کے رہنا ہے، تو پھر آج رات کو پنچایت ہوگی، تو بھئی آپ فارغ آدمی، اس لیے اتنی زیادہ آپ اس پہ لے دے کر رہے ہیں۔ آپ مصروف ہوتے تو اتنا ٹائم ہی نہ ہوتا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ امیر بھی تھے، امیر المومنین بھی تھے، درویش بھی تھے، صوفی بھی تھے، عالم بھی تھے، بہت بڑے آدمی تھے۔ 39 سال عمر پائی ہے انہوں نے، کون پوری 40 نہیں، کتنا کام کرا۔ ہمارے ہاں تو ابھی 30-35 سال کا بچہ بڑا ہی نہیں ہوتا، تو کہتے ہیں ابھی تو بچہ ہے، کر لے گا، ابھی کیا عمر ہے، 39 سال عمر پائی۔ کیونکہ اپنی زندگی میں کوئی الجھاؤ نہیں رکھا، کام کرنا تھا تو وقت پہ کیا، ڈیوٹی کرنی تھی تو وقت پہ کی، چیزوں کا پہلے سے تعین کر رکھا تھا، بس اس ہدف کی طرف وقت پہ بڑھے۔ یہی اللہ والوں کی شان ہے، وزادار ہوتے ہیں، الجھاؤ سے بچتے ہیں۔ رات کا وقت تھا، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے ارادہ کیا کہ میں ذرا باہر نکل کے تو رعایا کے بارے میں معلومات کروں۔ آپ باہر نکلے تو زمانے کے اندر لوگ لکڑی کے جوتے پہنا کرتے تھے، جن کو کھڑاؤں ہماری زبان میں بعض لوگ کہتے تھے۔ آپ فٹ پاتھ پہ چل رہے تھے تو ایک بزرگ آدمی فٹ پاتھ پہ سو رہے تھے، تو جناب عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ گزر رہے تھے، تو بابا جی سڑک پہ سو رہے ہیں فٹ پاتھ پہ، تو آپ کا پیر ان بزرگوں کے پیروں پہ آ گیا۔ تو یہ اچانک ٹکراؤ ہو جائے نا تو لوگ پھر جذباتی جملے بولتے ہیں، تو بابا جی چونکہ سو رہے تھے فٹ پاتھ پہ، ان کے پیر پہ پیر آیا تو وہ اٹھے اور کہنے لگے آپ اندھے ہیں۔ موٹر سائیکل کی ٹکر کسی موٹر سائیکل سے ہو جائے تو لوگ کیا کہتے ہیں، اندھے ہو۔ ویسے اندھا بندہ موٹر سائیکل چلا سکتا ہے، کیوں پوچھتے ہیں؟ یہ بھی ایک تنقید ہوتی ہے کہ بھئی تمہیں نظر بھی آ رہا ہے پھر بھی یہ حرکت کی، یہ ایک طریقہ ہوتا ہے، حالانکہ سب کو پتہ ہے جو اندھا ہے موٹر سائیکل تھوڑی نہ چلا سکتا۔ تو پیر پہ پیر آیا بزرگوں کے، تو بزرگ بھی اٹھے اور اچانک سے اٹھے تو بولنے لگے اندھے ہیں آپ؟ تو عمر بن عبدالعزیز کہنے لگے نہیں، مجھے نظر آتا ہے۔ جو آپ کے ساتھ سپاہی تھے نا، انہوں نے تلواریں نکال لی نیام سے باہر، اور بابا جی پہ تان لی۔ تو عمر بن عبدالعزیز ان سپاہیوں سے فرمانے لگے کیا ہوا؟ کہنے لگے اس نے بے ادبی کی ہے، آپ کو اندھا کہا۔ فرمانے لگے نہیں، انہوں نے تو نہیں کہا۔ کہ جناب کہا ہے؟ فرمایا نہیں، انہوں نے نہیں کہا۔ کہا آپ کہا ہے حضرت انہوں نے آپ کو اندھا؟ فرمانے لگے بابا جی تم سے باتیں کر رہے تھے، مجھ سے کر رہے تھے۔
کنی گفتگو تو آپ سے کر رہے تھے، تو فرمانے لگے نہیں، انہوں نے تو ایک سوال پوچھا ہے، انہوں نے تو پوچھا آپ اندھے تو نہیں؟ تو میں نے کہہ دیا نہیں، مجھے نظر آتا ہے، اس میں جھگڑے والی کون سی بات ہے؟ جتن جتن تے ہر کوئی کھیڑے، کدے ہارن بھی کھیڑ فقیرہ، چلو کدے ہی صحیح، جتن جتن تے ہر کوئی کھیڑے، کدے ہارن بھی کھیڑ فقیرہ، وہ جتن دا مل کوٹی پیندائی، ہارن دا مل ہیرا۔ چلو کبھی بندہ ہار بھی جائے، کبھی تھوڑا سا سٹیپ ڈاؤن بھی کرے، تھوڑا قدم پیچھے بھی ہٹائے۔ انہوں نے کہا بھی ایک سوال پوچھا ہے، انہوں نے کہا بندے تو نہیں، میں نے کہا نہیں مجھے نظر آتا ہے، جھگڑے والی کون سی بات ہے؟ تو ہمارے ہاں لوگ جھگڑا کرتے ہیں، بحث کرتے ہیں، کہتے ہیں تو گل کر کے جائے گی، تو ٹھیک ہے، پھر آپ کا ارادہ جھگڑے والا، تو اس کو بھی کوئی اتنے زیادہ کام نہیں، وہ بھی فارغ ہے، وہ بھی تیار ہے، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے حاضر ہوں میں، کرتے ہیں جھگڑا۔ وہ پھر بڑا طویل جاتا ہے، پھر وہ بات بڑی لمبی جاتی ہے کہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو مصروف نہیں ہوتے، ان کے پاس بہت وافر ٹائم ہوتا ہے۔ تو اللہ کے بندوں نے زندگیوں میں جو انقلاب برپا کیے اور جو خدمات سر انجام دی، اور سوسائٹی کے لیے، ملت کے لیے، عقیدے کے لیے، دین کے لیے، مسلک کے لیے جو لوگ کوئی کام کر گئے، اس طرح کر گئے کہ انہوں نے اہداف کا تعین کیا اور اپنے آپ کو انہوں نے لاجانی، بے مقصد اور بیکار کاموں سے بچایا، بلا وجہ کا الجھاؤ، بلا وجہ کی ابحاث، بلا وجہ کی چیزوں سے اپنے آپ کو انہوں نے سائیڈ پہ رکھا، اور منظم جدوجہد کے ساتھ، منظم بے ترتیب نہیں۔ ہمارے ہاں آج جو لوگ کام کرتے ہیں وہ منظم نہیں کرتے، آدھے ادھورے کام کرتے ہیں، ہو جائے گا، کر لیں گے، دیکھی جائے گی۔ نظم و ضبط، اسلام قائل ہے اس بات کا کہ آپ ایک منظم زندگی گزاریں، ایک مرتب زندگی گزاریں، یعنی نماز ظہر کی زور کے وقت ہوگی، وہ عصر کے وقت ہو سکتی، نماز اپنے وقت پر مقرر ہے، روزے صرف رمضان میں ہوں گے، رمضان گزر گیا تو اب روزے قضا ہو سکتے ہیں، لیکن اب رمضان کے روزوں کا وقت حج کا ایک دن ہے، عرفات کا دن، اس دن آپ کو اس میدان میں پہنچنا ہے، وہ دن گزر گیا تو پھر اگلے سال سے، تو نظم و ضبط ہے۔ لیکن ہمارے ہاں بہت سارے لوگ ہیں، بالخصوص مجھ سے ناراض نہ ہوئیے گا، بعض دینی اور مذہبی لوگ اللہ ماشاءاللہ، وہ تو سارا کام ہی بربر پہ چلا لائے، انشاءاللہ ہو جائے گا، دیکھی جائے گی۔ تو بھئی آپ نظم و ضبط سے، آپ اچھی منصوبہ بندی سے، بہترین منصوبہ سازی سے، اور تقاضوں کو نظر میں رکھتے ہوئے، جدید سوالات کے جوابات اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے، آپ دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ نے جس نبی کو بھی دنیا میں بھیجا، اس دور کی زبان عطا کر کے بھیجا۔ یہ قرآن مجید کا فیصلہ ہے کہ نبی اپنے دور کی بولی بولتے تھے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ وہاں کی گفتگو کریں گے تو ان لوگوں کے ساتھ وقت گزار سکیں گے، تربیت کر سکیں گے، تو اپنے اپنے دور کے تقاضوں کو سمجھنا چاہیے، اور تقاضوں کی روشنی میں تبلیغ دین کے، ترویج شریعت کے، احیاء دین کے فریضے کو سر انجام دینا چاہیے۔ تو منظم یہی کام ہمیں اپنے گھروں میں بھی کرنا پڑے گا، اپنے بچوں کے ساتھ بھی کرنا پڑے گا۔ یہ جو ہمارا مزاج ہے نا کہ بس وہ کسی بات پہ غصہ آیا تو پھر بچوں کو 1.25 گھنٹے کا لیکچر دے دیا، تم نماز نہیں پڑھتے لہذا میرے کاروبار میں برکت نہیں، تم سویرے اٹھتے نہیں لہذا میرا کام نہیں چلتا، تو یہ تو اب ٹائم ہی نہیں ہے اس کام کا۔ اپنے بچوں کی تربیت تو غیر محسوس طریقے سے کی جاتی ہے، انہیں پتہ بھی نہیں چلا، انہیں خبر بھی نہ ہو، اور بچوں کی تربیت ہو جائے۔ اس کا تو طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی عملی زندگی میں ماحول اس طرح کا بنائیں، رویہ آپ پڑھیں نا، نماز لیکچر نہ دیں، آپ گھر کے اندر کچھ نماز پڑھیں، حکم بھی ہے کہ کچھ نفل نماز گھر میں پڑھو، پڑھیں نا نماز، آپ کو تقریر نہیں کرنی پڑے گی نماز کی، آپ کا 2-2.5 سال کا بچہ بھی مصلی پہ آ کے آپ کے ساتھ لیٹ جائے گا، سجدہ نہیں بھی کرنا آتا تو لیٹ جائے گا، لیکن شرط یہ کہ آپ عملی رویہ اپنا درست کریں۔ گھر میں تقریریں نہیں چلتی، گھروں میں عمل چلتا ہے، گھر میں کردار پیش کرنا پڑتا ہے، آپ کی عملی زندگی سے آپ کے بچے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو منظم سلسلہ ہو، الجھاؤ سے بچا ہوا ہو، اہداف پہلے سے طے ہو، یہ اللہ والوں کی شان۔ اور پھر اللہ کا قرآن ارشاد فرماتا ہے کہ وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا،
وہ راتیں گزارتے ہیں اپنے رب کے لیے سجدہ کرتے ہوئے اور قیام کرتے ہوئے۔ عبادت بندے کو طاقتور کر دیتی ہے۔ دنیاوی طور پر سارے اسباب موجود ہونا اور تائید غیبی ساتھ نہ ہونا، کچھ لوگ زیادہ قابل نہیں ہوتے پر اللہ کے حضور ان کی قبولیت ہوتی ہے۔ قابلیت بھی بڑی ضروری ہے پر قبولیت سب سے زیادہ ضروری ہے۔ یہ جو قبولیت ہوتی ہے نا، قبولیت، ملا فضل الفیضی بڑے قابل تھے، بغیر نقطوں کے تفسیر لکھی پر قابل تھے۔ قبولیت اللہ نے حضرت مجدد الفسانی کو عطا فرمائی، ان کی قبولیت تھی، وہ کام کر گئے اور بڑا کام کر گئے۔ یہ قبولیت کے لیے سجدے کا ذوق ہونا ضروری ہے، عبادت کی لذت سے آشنائی ضروری ہے، اپنے رب کو منا لینا ضروری ہے۔ بڑی منظم ترتیب لگائی بدر میں نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ کی، اور بڑے جذبے کے ساتھ انہیں ذہنی طور پر تیار کر کے محبوب میدان بدر میں لائے، بڑی بہترین صف بندی فرمائی۔ لیکن اس کے باوجود اللہ کے رسول نے خود ساری رات مصلی میں گزاری اور عرض کی مالک میں یہ 313 لے کے آگے ہوں، اگر یہ لوگ ہلاک ہو گئے تو قیامت کا کون تیری عبادت کرے؟ مصلی کا ساتھ، عبادتوں کا ساتھ، اللہ کے بندوں کی راتیں یہ گزرتی تھیں مصلی پہ۔ ہماری موبائل پہ یہ 25 منٹ کی محفل بغیر موبائل کے نہیں گزرتی۔ کیوں بیٹا؟ ایسا ہی ہے نا، موبائل کے بغیر کچھ لمحہ نہیں گزار سکتا، سیانے لوگ نہیں گزار سکتے، سمجھدار لوگ نہیں گزار سکتے۔ کھیل کود کا مزاج ہو گیا ہے۔ یاد رکھنا اور سمجھنا، راتیں جب مصلی پہ دیکھیں نا، یہ کتنی لمبی رات ہے، 7 بجے عشاء ہوتی ہے اور 6 بجے کے بعد فجر پڑھتے ہیں لوگ۔ 11 گھنٹے کی رات میں بھی جس کو تہجد نصیب نہیں، کب پڑھے گا؟ کب؟ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام مجھے انگلی سے پکڑ کے پاؤں کی ہلاتے اور فرماتے، اٹھو فاطمہ، سحری کا وقت ہو گیا ہے، رب سے رحمت مانگنے کا ٹائم ہے۔ صبح صادق میں اپنے رب کے حضور حاضر ہونا، رات کا کچھ حصہ عبادت میں گزارنا، لمبی دعائیں مانگنا، اور جب کچھ نہ چاہیے ہو، میری طرف دیکھ رہے ہیں آپ، جب کچھ نہ چاہیے ہو تو پھر اپنے رب سے مانگنا۔ نہیں سمجھ آئی آپ؟ کچھ نہیں چاہیے بظاہر، آپ پتہ ہے نبی کریم نے کیا فرمایا؟ فرمایا سکھوں کے وقت دعائیں مانگا کرو، اللہ دکھوں میں جلدی قبول فرمائے گا۔ کچھ نہیں چاہیے بظاہر، سکھ خوب اللہ کے حضور حاضر ہوں، لمبی چوڑی دعا مانگو، اپنے مالک کے ساتھ اپنا رشتہ محبت وسیع کرے۔ ہمارے بہت بڑے مناظر تھے حضرت مولانا محمد عمر صاحب چربی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا عنایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سانگلائی والے، ان کی یہ بھی شہرت تھی کہ بہت زبردست مناظر تھے، بڑی قوت حافظہ اور انشراح صدر اللہ نے عطا کر رکھا، اور یہ بھی شہرت تھی کہ تہجد بھی کبھی نہیں چھوڑتے تھے۔ احقاق حق کے لیے اپنے رب کریم سے مدد، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا اور کرم کا ساتھ بھی ہر وقت مانگنا۔ ان کی جس طرح لائبریریاں آباد تھیں، مدارس آباد تھے، خانقاہیں آباد تھیں، اور جس طرح درس و تدریس کی مسند آباد تھی، اسی طرح ان لوگوں کے مصلی بھی آباد تھا۔ اللہ کے ساتھ ان کا رشتہ بھی مضبوط تھا۔ میں اپنی گفتگو ختم کرنے لگا ہوں۔ 3 باتیں میں نے آپ کی خدمت میں بڑے درد سے عرض کرنی ہے، آپ نے خصوصی توجہ کرنی ہے میری بات پر۔ ایک تو یاد رکھیے گا، اچھی طرح سمجھ لیجئے گا کہ زندگی ضائع کرنے کے لیے نہیں، یہ بڑی قیمتی ہے، اس سے کوئی کام نہیں، اور کوئی بندہ دنیا میں ایسا نہیں جس میں اللہ نے کوئی نہ کوئی خوبی نہ رکھی۔ اپنی خوبی کو تلاش کریں اور ایک ہدف کا تعین کریں کہ میں نے یہ کام کرنا ہے، اس کے لیے ڈٹ جائیں، عملاً میدان میں اتر جائیں۔ اور دوسری گزارش یہ کہ
کہ اس ہدف کے لیے جدوجہد با مقصد قسم کی کریں، منظم قسم کی کریں، بے مقصد نہیں کریں۔ جب آپ با مقصد جدوجہد کریں گے، تقاضوں کے مطابق چلیں گے، تو آپ نفع پائیں گے، کام جلدی ہو جائے گا۔ اور تیسری آپ کی خدمت میں یہ گزارش عرض کی ہے کہ اپنے رب کریم کے حضور حاضر ہو کے اپنے مالک کی مدد طلب کریں۔ جن لوگوں کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے وہ ہر میدان میں کامیاب ہوتے ہیں، تھوڑے وسائل کے ساتھ بھی بڑے کام کر جاتے ہیں، ان کی زندگی انقلاب آفرین ہو جاتی ہے، ان کے لیے آگے بڑھنا، دوڑنا، سفر کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ آج اس ادارے کا ہم نے سنگ بنیاد رکھا ہے، پھر ایک دفعہ اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی کامیابیاں عطا فرمائے۔